बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मलिक शाहिद हुसैन, SST गवर्नमेंट मार्शल स्कूल। आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, कि इंसान की जो खुराक होती है उसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। यानी जो हम खाना खाते हैं, हम खुराक खा रहे होते हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें खा रहे होते हैं। तो हमारी फूड कौन कौन से अज्जा पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। जितनी भी मीठी चीज़ें हम खा रहे होते हैं वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, जो फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी को बनाती हैं। हेयर्स, बाल, नाखून, स्किन, जेल, मसल्स, पट्टे, ये सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हमें हासिल कहाँ से होती हैं? जो हम दालियाँ खाते हैं, गोश्त खाते हैं, इससे हमें प्रोटीन हासिल होती है। तीसरी चीज़ फैट्स, चिकनाइयाँ। ये ऑयल्स भी हो सकते हैं और घी की सूरत में फैट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमें कहाँ से हासिल होती है? ये हम जो मक्खन खाते हैं, जो घी खाते हैं, जो ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमें ये हासिल होती है फैट्स। विटामिन्स चौथा कंपोनेंट है। विटामिन्स हमें फलों से भी और सब्जियों से भी हासिल होते हैं। विटामिन्स हमारे खुराक का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। मिनरल्स, मादनियात, ये भी हमारी खुराक का बुनियादी जुज़्व हैं। जिस तरह आयरन है, वो अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे खून के खुलिये नहीं बनेंगे, तो खून की कमी का शिकार हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल होता है इनका। डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करना। वाटर, पानी। पानी जितने भी हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी फूड के कंपोनेंट्स हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर। तो ये हमारी डाइट का अंदाज है। जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं वो इनमें से किसी न किसी एक पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या किरदार है? तो सबसे अहम और बड़ा रोल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, हमें तवानाई फराहम करते हैं, जिस तवानाई को इस्तेमाल करके हम रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सबसे मशहूर या आम कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी स्ट्रक्चर के अंदर, फार्मूले के अंदर पाई जाती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स किस सूरत में हासिल करते हैं? आमतौर पे हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं वो हमें स्टार्च यानी निशास्ते की सूरत में हासिल होते हैं। अब अगर एनर्जी की बात करें तो हमें कितनी एनर्जी फराहम होती है? जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज होता है तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है, यानी 4000 कैलोरीज। कैलोरी जो है वो एनर्जी की इकाई है। तो 4 किलो कैलोरीज जो है या 4000 कैलोरीज हमें हासिल होती है। जो हम ग्लूकोज ले रहे होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा होता है, फालतू होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में और लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाता है। जो अगर ग्लाइकोजन, क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करने की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से क्रॉस करेगा तो फिर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बल्कि फैट्स की सूरत में हमारी बॉडी में अंदर स्टोर होगा।
اگر ہم سورسز کی بات کریں کہ ہم کہاں سے کاربوہائیڈریٹس حاصل کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جتنے فروٹس ہیں میٹھے ان سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، پھر پوٹیٹو جو آلو ہم کھاتے ہیں اس سے حاصل ہوتا ہے، رائس چاولوں میں پائے، سیریلز یہ جو دانے ہوتے ہیں گندم مکھی تو ان سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اناج بریڈ جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے یہ تھا کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں، کاربوہائیڈریٹس کا ہماری باڈی میں رول کیا ہے، ہم کس صورت میں کاربوہائیڈریٹ حاصل کرتے ہیں، پھر ہمیں اس سے انرجی کتنی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایکسٹرا جو گلوکوز ہوتا ہے یہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر کس طرح سے اسٹور ہوتے ہیں، کون سی فارم میں اسٹور ہوتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کہاں سے کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس کے سورسز کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں۔ اس کے بعد ہماری کمپوننٹ آف فوڈ ہیومن فوڈ ہوتی ہے جو چیز وہ ہے پروٹینز۔ پروٹینز ہماری خوراک کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ زیادہ تر پروٹین سے بنی ہوئی تھی۔ اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھیں تو اسکن، ناخن، ہیئرز، مسلز، ٹینڈنز، لیگامنٹس، ہارمونز، انزائم، ساری کی ساری چیزیں کس سے بنی ہوتی ہیں، پروٹین سے بنی ہوتی ہیں۔ تو پروٹین کے رول کی کردار کی اگر بات کی جائے یا ہماری باڈی میں اس کے فنکشن ہوتے ہیں تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے گروتھ جو ہماری نشوونما ہوتی ہے وہ پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ریپیئرنگ، اگر کوئی کہیں پہ زخم لگ جاتا ہے، کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی جو ریپیئرنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جو ہمارے سیلز کا سائٹوپلازم ہے اس کے اندر جو ہارمونز ہیں، انزائمز ہیں وہ بھی پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ممبرینز ہیں، سیل ممبرین ہے اور جو آرگنلز سیل کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے مائٹوکانڈریا، گالجی باڈی میں، تو ان کی جو ممبرینز ہیں ان کے اندر بھی پروٹین ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں مسلز، ہماری باڈی کے اندر پٹھے ہیں پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیگامنٹس جو ہڈیوں کو آپس میں باندھ کے رکھتے ہیں پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، ٹینڈن جو مسلز کو ہڈیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، انزائم جو ہمارے خوراک کو ہضم کرتے ہیں پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، ہارمونز وہ کیمیکل جو ہمارے جسم کے اندر تبدیلیاں لے کے آتے ہیں مثلا آواز کا موٹا ہونا وغیرہ، تو یہ سارے پروٹینز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پروٹینز کی اسٹرکچر کی بات کریں تو پروٹینز کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ جس طرح دیواریں اینٹوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح جو پروٹینز ہیں یہ بڑے مالیکیول ہیں اور ان کی بنیادی اکائی امائنو ایسڈ ہوتی ہے کہ پروٹین جو ہوتے ہیں وہ امائنو ایسڈ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل 20 قسم کے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جو پروٹینز کو بناتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم ہندسوں کی بات کریں تو 0، 1، 2، 3 سے لے کر 9 تک ہندسے ہوتے ہیں تو وہ مل کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ڈیجٹس بناتے ہیں۔ اسی طرح صرف 20 قسم کے بنیادی امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جو مختلف ترتیب سے مل کر ہزاروں قسموں کی پروٹین ہیں وہ بناتے ہیں۔ امائنو ایسڈ کی اسٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ سمپل سی اسٹرکچر ہوتی ہے، ایک کاربوکسائل گروپ ہوتا ہے، امائنو گروپ ہوتا ہے، ایک طرف ہائیڈروجن ہوتی ہے اور ایک طرف آر۔ یہ تین چیزیں ہر امائنو ایسڈ میں پائی جاتی ہیں، فرق کام ہوتا ہے صرف آر، یہ آر ایچ بھی ہو سکتا ہے، CH3 بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جب چینج ہوگا تو امائنو ایسڈ کی نیچر یا امائنو ایسڈ چینج ہو جائے گی۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ پروٹینز بریک اپ کیسے ہوتی ہیں چھوٹے مالیکول، کیونکہ پروٹینز جو ہوتے ہیں ہماری باڈی استعمال نہیں کر سکتی، پروٹینز کو توڑا جاتا ہے with the help of enzymes، حاملوں کی مدد سے۔ کس میں توڑا جاتا ہے؟ امائنو ایسڈ میں۔ یہ امائنو ایسڈ ہضم ہونے کے بعد آنتوں سے خون میں جاتے ہیں اور خون سے سیلز کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ استعمال ہوتے ہیں۔
باڈی کو بنانے کے لیے. یہ جو ہم پروٹین کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جا کر ٹوٹ جاتی ہے امائنو ایسڈ میں. پھر ہماری باڈی ان امائنو ایسڈ کو استعمال کر کے جو بھی چیز بنانی ہوتی ہے، ناخن بنانے ہوتے ہیں، ہیئرز بنانے ہوتے ہیں، اسکن بنانی ہوتی ہے، مسل بنانے ہوتے ہیں، اس کے مطابق امائنو ایسڈ کو جوڑ کر مختلف حصے بنائے جاتے ہیں. اور پروٹین بنانے کا کام ہے وہ رائبوسومز کرتے ہیں جو ہر سیل کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کہ ہمیں پروٹینز کے ڈائجیشن سے یا آکسیڈیشن سے کتنی انرجی ملتی ہے. تو پروٹینز کا 1 گرام جب مکمل طور پہ آکسیڈائز ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں 4 کلو کیلوریز انرجی جتنی کہ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی حاصل ہوتی ہے. سورسز ذرائع کہ ہمیں پروٹینز کہاں سے حاصل ہوتی ہیں. تو پلانٹ کی سورسز سے بات کی جائے تو بینز، پلسز، سیریلز، ڈرائی فروٹس، تو ان سے ہمیں جو پروٹین حاصل ہوتی ہے. بینز یعنی جو پھلیاں ہوتی ہیں، پلسز جو دالیاں ہوتی ہیں، سیریلز اناج جو دانے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس خشک میوہ جات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں پروٹین پلانٹ سے حاصل ہوتی ہے. اگر اینیمل سورسز کی بات کریں تو چیز، پنیر، ملک، دودھ، پولٹری یعنی چکن، فش مچھلی، مٹن چھوٹا گوشت اور بیف بڑا گوشت. تو یہ بڑے ذرائع ہیں جو اینیملز سے ہمیں پروٹین جو ہوتی ہے وہ ہمیں اینیمل سے حاصل ہوتی ہے. یہ تھا کہ ہم نے کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کو ڈسکس کیا جو 2 بنیادی جو کمپوننٹس ہیں ہماری فوڈ کی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس.